میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، انسان کو اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے، انسان کو اللہ جب کوئی طاقت دیتا ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالی جب کسی نعمت سے نوازتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نعمت دینے کے بعد وہ نعمت دینے والا خدا ایک کنڈیشن رکھتا ہے کہ نعمت پانے کے بعد اگر تم میری نافرمانی نہیں کرو گے، کنڈیشن یہ ہے، نعمت پانے کے بعد اگر تم میری نافرمانی نہیں کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا، نعمت کو بڑھا دوں گا۔ قرآن اس مضمون کو یوں بیان کرتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے، تو شکر کا مطلب صرف الحمدللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تمہیں نعمت دے تو اس نعمت کا تم مس یوز نہ کرو، یہ شکر ہے، تم اس کا غلط استعمال نہ کرو، یہ شکر ہے۔ اور اگر انسان نعمت پانے کے بعد جب اس نعمت کا مس یوز کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اللہ اس نعمت کو بہت دنوں تک تمہارے پاس رہنے نہیں دیتا، بلکہ اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ نعمتوں میں بہت سی نعمت ہے، میں ایک نعمت کا ذکر کروں، نعمتوں کے اندر بہت بڑی نعمت ہے مال۔ مال اللہ کی عطا ہے، مال اللہ رب العزت کی بہت بڑی عطا ہے۔ مال ہوتا ہے تو انسان صدقہ بھی دیتا ہے، مال ہوتا ہے انسان حج بھی کرتا ہے، مال ہوتا ہے انسان مسجدیں بھی بناتا ہے، مال ہوتا ہے انسان مدرسے بھی بناتا ہے۔ غرض کہ مال بری چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگ مال کو برا سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ غالباً ان کو مکمل طور پر اسلام کی تعلیمات پر ان کی نظر نہیں ہے، اس لیے وہ مال کو برا سمجھتے ہیں۔ اگر مال برا ہوتا تو عثمان غنی اسی مال سے 2 مرتبہ جنت کیوں خریدتے؟ آپ جانتے ہیں کہ مال، اللہ اکبر، اگر فرعون کے پاس گیا تو اس نے فرعون کو جہنم کا کندن بنا دیا، جہنم کا ایندھن بنا دیا، اللہ اکبر، جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ کندن کیا بنتا؟ ایندھن بنا دیا۔ نمرود کے پاس گیا، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ بخت نصر کے پاس گیا، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ شداد کے پاس گیا، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ لیکن وہی مال جب سیدنا عثمان غنی کے پاس آتا ہے تو عثمان غنی 2 مرتبہ اسی مال سے جنت خریدتے نظر آتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو وہ نہیں فرمایا جو سیدنا عثمان غنی کو فرمایا۔ جب سرکار عثمان غنی نے 300 اونٹ مال سے بھر کر جنگ تبوک کے موقع پر چندے کے طور پر اسلام کو پیش کیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، عثمان کچھ بھی کرے اللہ اس کو جنت ہی عطا فرمائے گا۔ اندازہ فرمائے یہ مال کی برکت ہے۔ میرے بھائیوں، مال سے آپ نے جنت خریدی ہے۔ اسی طریقے سے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ بھائیوں بتاؤ، اگر انسان کے پاس مال نہ ہو تو کیا وہ مسجد بنا سکتا ہے؟ وہ مسجد کی تعمیر کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز تعمیر نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے حج کرنے جاؤ تو ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے، حج کرنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بتاؤ کیا بغیر پیسے کے کوئی حج کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی پر آپ قیاس کر لیں۔ اور ایک بات اور سن لیں، میرے آقا فرماتے ہیں صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بری موت سے بچا لیتا ہے، صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کو بری موت نہ دے اور بری موت سے اس کی حفاظت ہو تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، ایک ہاتھ سے صدقہ دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی مت ہونے دو۔ مال نہیں ہوگا تو کیا انسان صدقہ دے گا؟ تو یہ مال بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری نعمت یہ جان اور جوانی جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب آئیے میں آپ کے سامنے ان دونوں نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مال سب چاہتے ہیں لیکن اللہ اکبر جب مال آتا ہے تو مال کا مس یوز کیا جاتا ہے، مال کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں کی جان کو، مومنوں کے مال کو جنت
کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، پتا چلا ہماری جان ہماری نہیں ہے، ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے۔ اور اللہ اکبر، آج کل کے مسلمان اللہ اگر مال دیتا ہے تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے، گھبرائیے گا مت، میں کوئی چندے کی تمہید نہیں باندھ رہا ہوں، میں صرف آپ کے دلوں کی تطہیر کے لیے، آپ کی افکار کے تطہیر کے لیے کچھ پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، آج کے مسلمانوں کے پاس جب مال آتا ہے، آج کے مسلمانوں کے پاس جب جوانی آتی ہے تو مال اور جوانی کا مس یوز کتنا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، آج پوری دنیا کے اندر جتنے جرائم، جتنے پاپ قوم مسلم کر رہی ہے، اتنے جرائم دنیا کی کوئی قوم کرتی نظر نہیں آتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، میں دلیل کے ذریعے سے اس کو ثابت کروں گا۔ اسی ہندوستان میں دیکھ لیں، ہندوستان کے اندر اللہ اکبر، رمضان شریف کی کوئی اہمیت کیا دوسری قوموں کے نزدیک ہے؟ ہرگز نہیں۔ رمضان شریف کی اہمیت صرف مسلمانوں کے نزدیک ہے، دوسری قومیں رمضان شریف کا احترام نہیں کرتی، اس کی عزت نہیں کرتی۔ بہتوں کو تو پتا بھی نہیں کہ رمضان شریف کیا ہے، لیکن ایک بات پر ہمیشہ غور کرنا، توجہ کرنا، ایک بات پر ہمیشہ غور کرنا کہ اللہ اکبر، جتنی نئی فلمیں آتی ہے، کوئی بھی نئی فلم رمضان شریف کے اندر نہیں آتی ہے، یا تو رمضان شریف سے پہلے آتی ہے یا تو رمضان شریف کے بعد آتی ہے۔ آپ ہمیشہ غور کرنا، کوئی بھی نئی فلم آپ کو کبھی رمضان شریف میں، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جہاں مسلمان لوگوں کے کہنے کے مطابق صرف 25 کروڑ مسلمان ہیں، آپ مجھے بتائیں دوسری قومیں ہم سے 4 گنا زیادہ، یعنی دوسری قومیں 100 کروڑ ہے، اور ہم ہندوستان میں لوگوں کے کہنے کے مطابق، حالانکہ اگر سچائی سے گنا جائے تو الحمدللہ ہم 30 کروڑ سے بھی زیادہ اس ملک کے اندر، اس ملک میں ہم 30 کروڑ سے بھی زیادہ، لیکن چلے جو لوگ کہتے ہیں وہی کہتا ہوں، 25 کروڑ مسلمان اس دنیا، اس ہندوستان میں رہتے ہیں، 100 کروڑ دوسرے سب مل کر کے رہتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، رمضان شریف میں نئی فلم کیوں نہیں آتی ہندوستان میں؟ رمضان شریف سے پہلے ہی کیوں آتی ہے؟ رمضان شریف کے بعد ہی کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی سروے رپورٹ یہ ہے کہ جو بھی فلم ہٹ ہوتی ہے، جو بھی فلم کامیاب ہوتی ہے، وہ صرف مسلمانوں کے دیکھنے سے کامیاب ہوتی ہے۔ یعنی جتنا زیادہ ہندوستان میں مسلمان فلم دیکھتا ہے، اتنا دنیا کا کوئی مذہب کا انسان نہیں دیکھتا۔ ہر مذہب کا آدمی زیادہ سے زیادہ سیٹرڈے یا سنڈے کو فلم دیکھنے جاتا ہے، لیکن یہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، بتاؤ مسلمانوں، احساس کرو، جس قوم کے پاس قرآن نہیں وہ صرف چھٹی کے دن فلمیں دیکھتے ہیں، اور جس قوم کے پاس قرآن ہے، جس قوم کے پاس رحمان کا رشتہ ہے، جس قوم کے پاس آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ جیسا نبی ہے، وہ قوم کس قدر فلموں میں ڈوب گئی، کس قدر وقت کا مس یوز کر رہی ہے، وقت کا غلط استعمال کر رہی ہے، جوانی کا غلط استعمال کر رہی ہے، دولت کا غلط استعمال کر رہی ہے، کہ فلمیں سب سے زیادہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، جوا سب سے زیادہ کوئی کھیل رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، نشہ سب سے زیادہ اگر کسی کے محلے میں ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ عورتوں پر اللہ اکبر گندی نگاہ کے حوالے سے جتنا زیادہ بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہے، شاید ہی کسی کے معاشرے میں ہو، مگر سن لو اور اچھی طرح سن لو، آج کل کے نوجوان لڑکے یا دولت مند لوگ یہ سوچتے ہیں مولوی صاحب آپ کو کیا پڑی ہے، آپ دولت ہماری ہے، مال ہمارا ہے، جوانی ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، اگر ہم برے کام کرتے ہیں آپ کا کیا بگڑتا ہے، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ سن لو، اللہ و رسول نے ذمہ داری دی ہے قوم کے علماء کو، قوم کے دانشوروں کو، اللہ کے رسول کے سچے امتیوں کو، کہ بلکہ ہر مومن کو یہ ذمہ داری ہے، جب تم برائی کو دیکھو اسے روکو، زبان سے روکو، بلکہ پہلے تو ہاتھ سے روکو، طاقت سے روکو، زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو، اور جو دل میں برائی کو برا جانتا ہے یہ اس کے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب تم برائی کو برا جانو گے تو یہ کمزور ایمان کی علامت
ہے اور جو برائی کو برا بھی نہ جانے تو کیا اس کا ایمان چلا تو نہیں گیا؟ اس کے ایمان کا طوطا اڑ تو نہیں گیا؟ ایمان کا پرندہ اڑ تو نہیں گیا؟ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، آپ کہتے ہیں مال میرا ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے؟ جان میری ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے؟ تو سن لو، اچھی طرح سن لو، کنویں میں گرنے والے کو بچانے کی ذمہ داری دیکھنے والے پر ہے کہ نہیں ہے؟ سڑک حادثے میں اگر کوئی بس سے ٹکرانے جا رہا ہو تو بولو بچانا اخلاقی فریضہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے نادان، بس سے ٹکرائے گا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا، اللہ اکبر، کنویں میں گرے گا اتنا نقصان نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا تو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اس نقصان سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آؤ آپ کو بتاؤں، دولت اور جوانی کا مس یوز کرنے والوں، غلط استعمال کرنے والوں، وہ اللہ ہے طاقت والا، قوت والا، جو دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ دولت کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں، جوانی کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سن لو، یہ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی خبیث بیماریاں آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ آج کتنے جوان دیکھتے ہی دیکھتے کیسی کیسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ گناہ۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ جو دولت کے نشے میں شادیوں میں لوگ ناچتے ہیں، شادیوں میں لوگ شراب پیتے ہیں، شراب تقسیم ہوتی ہے، آج آپ کے یہاں نہیں ہوتی ہوگی لیکن میں ہندوستان بھر کی بات کر رہا ہوں، رت جگہوں میں شراب بانٹی جاتی ہے۔ دولہے کے باپ کو، دلہن کے باپ کو شرم نہیں آتی؟ جس شادی کی شروعات شراب سے کی جائے اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے مہندی نہیں چھوٹتی اور گھروں میں زگزگ شروع ہو جاتی ہے۔ جو شادی میں اللہ کے رسول کا دل دکھایا جائے، جس شادی میں مصطفیٰ جان رحمت کے دل پہ نشتر لگائے جائیں، بتاؤ کیا اس شادی کے اندر کبھی برکت ہو سکتی ہے؟ ذرا غور تو کیجئے، کبھی سوچئے تو صحیح۔ عورتوں کا حال یہ ہے، وہ رت جگہوں میں ناچتی ہیں، وہ شریف عورتیں جن کے پردے کا اللہ نے حکم دیا ہے، عورتیں شادیوں میں ناچتی، عورتیں شادیوں میں گانے گاتی ہیں، لوگ سنتے ہیں رت جگہ کی رسم، اس کی رسم، اس کی رسم۔ میری بہنوں سن لو اور اچھی طرح کان کھول کر سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو زور سے بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے بھی منع فرما دیا۔ فرمایا گیا عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ عورت آخر گانے کیسے گا رہی ہے؟ وہ عورتیں ناچ کیسے رہی ہے؟ اور پھر اس شادی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا، اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب اللہ کسی پہ پکڑ کرتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، آج لوگوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے، ارے مولانا آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی، اللہ آخرت میں جو پکڑ کرے گا وہ تو کرے گا، گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ پکڑ کرتا ہے۔ گناہ کوئی کرے، اس کے گناہ کی نحوست اس کو مل کر رہتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب رات کو مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو صبح اس گناہ کا اثر میرے بچوں میں مجھے نظر آتا ہے، میری سواری میں مجھے نظر آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہا رات کو اگر میں گناہ کرتا ہوں تو صبح میری اولاد میری نافرمانی کرتی ہے، صبح میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے۔ پتہ چلا اولاد غدار یوں ہی نہیں ہوتی، ہر اولاد کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہے۔ جب تم اللہ سے غداری کرتے ہو تو اللہ تمہیں صدمے دینے کے لیے بطور عذاب تمہاری اولاد کو تمہارا غدار بنا دیتا ہے۔ ورنہ لوگ
آج کتنا پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، وہ ڈگری دلا رہے ہیں، لیکن بتاؤ کل کے ان پڑھ بچے، کل کے جاہل بچے ماں باپ کے جتنے وفادار تھے، کیا آج کے پڑھے لکھے بچے اتنے وفادار ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں اس لیے بے وفا ہیں۔ میں نے کہا 50 سال پہلے اتنی بڑی ڈگریاں تھی نہیں مسلمانوں کے پاس بظاہر، پھر بھی بچے وفادار تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے ماں باپ خدا کے وفادار تھے، اللہ نے اولاد کو ان کا وفادار بنا دیا تھا۔ آج ماں باپ بچوں کو ڈگریاں بھی دلا رہے ہیں، انگلش بھی پڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بنا رہے ہیں، وکیل بھی بنا رہے ہیں، انجینئر بھی بنا رہے ہیں، پھر کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ کے وفادار نہیں ہے ماں باپ۔ تو جو ماں باپ اللہ کے وفادار نہیں، اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا غدار بنایا ہے، اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا باغی بنایا ہے، تاکہ تمہیں اللہ صدمے دے اور تمہیں بطور عذاب یہ بتائے ان بطش ربک لشدید۔ یاد رکھنا اگر اللہ پہاڑ تم پر گرا دیتا تو تم کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اولاد کے ستانے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بڑی بڑی بیماریاں یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، یہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ دیکھو اپنے دلوں میں ٹٹول کر سوچو، اتنا بڑا مجمع ہزاروں کا ہے، بھائیوں کی بھی توجہ، بہنوں کی بھی توجہ، ارے ڈلپ کے اللہ اکبر نرم نرم گدوں پر سوتے ہو، لیکن بتاؤ کیا دلوں کو سکون ہے؟ ارے لوگوں کو ٹاٹ پر سکون کی نیند آتی تھی، لوگوں کو گرڑی پر سکون کی نیند آتی تھی، لیکن تمہیں اتنے ایک ایک ہاتھ دو ہاتھ انچ گدوں پہ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کروٹیں بدل رہے ہیں، دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، لیکن سکون کی نیند کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ راتوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر سیریل دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر فلمیں دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گانے سننے والوں، بتاؤ جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں سکون کی نیند کیسے آئے گی؟ اچھی طرح یاد رکھنا، جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ان لوگوں کو تو گرم ریت پر بھی نیند آ جاتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں یہ گرم ریت پر نیند آنا تو بڑا مبالغہ ہے، میں نے کہا نہیں، یہ حقیقت ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا ایک مرتبہ روم کا ایلچی سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک خط لے کر کے آتا ہے، اور جب خط لے کر کے آتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم کو ڈھونڈتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے اے مسلمانوں تمہارے امیر کا محل کہاں ہے؟ تمہارے امیر کا محل کہاں ہے؟ مسلمان کہتے ہیں جو ہمارا امیر ہے وہ محلوں میں نہیں رہتا، جیسے جھوپڑوں میں ہم رہتے ہیں ویسی مٹی کے جھوپڑے میں وہ بھی رہتا ہے۔ تو کہا وہ ملے گا کہاں؟ کہا اتفاق سے ابھی گھر میں بھی نہیں ہوگا ہمارا امیر، وہ اپنی بکریوں کو لے کر اپنے اونٹوں کو لے کر جنگل میں گیا ہے اور وہ بکریاں چرا رہا ہوگا۔ وہ کہاں ہوگا؟ وہ فلاں جنگل میں ہوگا۔ اندازہ فرمائے میری قوم کے جوانوں، نرم نرم گدوں پہ سسکیاں لینے والوں، کاروبار کے لیے تڑپنے والوں، بزرگوں سے تعویذ کا مطالبہ کر کے اپنی تقدیر کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں، بڑی معذرت کے ساتھ کسی ولی کا تعویذ ہماری قسمت کو سدھار نہیں سکتا۔ جب تک ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے، جب تک ہم پاپ کرتے رہیں گے، جب تک ہم جرائم کرتے رہیں گے، ارے نیکوں کی دعا سے اللہ ان کا حصہ اٹھا لیتا ہے۔ جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ۔ اپنے مسائل کا حل کسی انسان کے دروازے پر نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کے در پہ تھا، آج بھی اللہ کے در پہ ہے، قیامت تک اللہ کے در پہ رہے گا۔ اس کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جاؤ۔ کب تک غداری کرو گے؟ کب تک بے وفائی کرو گے؟ کب تک نافرمانی کرو گے؟ سنو سنو، روم کا ایلچی جب اس کو پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر 3 بر اعظموں پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب جنگل بکریاں لے کر گئے بکریاں چرانے کے لیے، تو وہ جنگل پہنچا، جنگل میں گیا تو ایک منظر دیکھا۔ یہ منظر کیا تھا؟ دیکھ، کھلے آسمان کے نیچے ایک درخت ہے، اور اس درخت کے نیچے مسلمانوں کا امیر 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر ریت پہ سو رہا ہے، ریت پہ سو رہا ہے۔ اس نے دیکھا، اس کو حیرت ہوئی کہ میرے بادشاہ لوگ نرم نرم گدوں پر محلوں میں باڈی گارڈ کے پہروں میں سکون سے سو نہیں پاتے، یہ اکیلے چین سے سو رہا ہے۔
اس کو یوں لگا اگر میں اس کا قصہ تمام کر دوں تو مجھے کتنا انعام ملے گا. جیسے ہی یہ سوچا فاروق اعظم نے کروٹ لی, باروب چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا, لرز گیا, آنکھیں کھول کے پوچھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا روم کا ایلچی ہوں, خط لایا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک بات پوچھتا ہوں, ہمارے آقاؤں کو تو نرم گدوں پہ نیند نہیں آتی, آپ اتنی سکون سے ریت پہ کیسے سو رہے ہیں؟ فاروق اعظم کا جملہ تھا جو ظلم نہیں کرتا اس پر کبھی ظلم نہیں کیا جاتا. اور گناہ سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں, سب سے بڑا ظلم گناہ ہے, گناہ سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. برگین والوں, گرد نواز آنے والوں, آج اللہ نے آپ کو ہم کو نعمت دی ہے اور ابھی بھی وہ نعمت دے رہا ہے, اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کر کے نعمت چھیننے لگ جائے. جو بھی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے نعمت چھینی جاتی ہے. ہندوستان کے کئی علاقوں میں مسجدوں کے اوپر کے مائک سے اذان پہ پابندی لگی, تو میں نے مسلمانوں سے کہا یہ کیوں لگی؟ یہ تو اہل سیاست جانے, دوسرا میٹر ہے, لیکن ہم صوفیہ کے غلام اس نظر سے دیکھتے ہیں, جب اذان ہوتی تھی نا تو تم اس کو سنتے نہیں تھے. توجہ ہے آپ کی, غور کریں گے آپ, توجہ, اذان ہوتی تھی آپ اس کو سنتے نہیں تھے, بستر میں پڑے رہتے تھے, اور اگر جاگتے تھے تو بھی اپنے کام میں لگے رہتے تھے, اذان کا ادب نہیں کرتے تھے. قدرت نے کہا تو میری نعمت کی قدر نہیں کرتا, اب میں تجھے اذان نہیں سنواؤں. دیکھ, غور تو کر, جس نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی. دولت کے نشے میں حرام کام کرنے والوں کو یہ عبرت کی بات ہے. مغل خاندان 700 سال تک ہندوستان پر حکومت کرتا رہا, اتنے پاپ اور عیاشیاں کی ان کے بعض لوگوں نے, کچھ اچھے بھی تھے لیکن زیادہ تر پاپی تھے. ان کے ایک شہزادے کا ایک لڑکی کے ساتھ چکر ہو گیا, تو اس لڑکی نے کہا کہ میری جان, میں نے کسی انسان کو مرتے نہیں دیکھا ہے, میری تمنا ہے کہ میں کسی کو مرتے دیکھوں. اس نے فوراً ایک بندے پر تیر چلا دیا, کہا کہ لو مرتے ہوئے دیکھ لو. اس طرح بے گناہوں کی ان لوگوں کے بعض لوگوں نے جانیں لی. پھر کیا ہوا؟ ان مغل خاندان کے بادشاہوں کے ٹھاٹ باٹ کا عالم یہ تھا کہ تاج محل کے اندر جب ناشتہ کیا جاتا تھا تو 200 ڈشیں ناشتے میں لگائی جاتی تھی, مجرے ہوتے تھے, عورتوں کو نچایا جاتا تھا, لڑکیوں کو نچایا جاتا تھا, آدھے آدھے لباس پہنا کر کے, اور شراب کا دور چلتا. کون لوگ کرتے تھے میں ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ اچھے بھی تھے کچھ برے بھی تھے. جب قدرت نے ان کی پکڑ کی, ان بطش ربک لشدید, جب قدرت نے ان کی پکڑ, وہ بادشاہ تھے, اپنی چند دکانوں پر اور چند پراپرٹیوں پر غرور اور گھمنڈ کر کے شادیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, خوشیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, کان کھول کے سن لو, اس سے پہلے کہ دولت کو زوال آئے, اس سے پہلے کہ عزت کو زوال آئے, اس سے پہلے کہ اللہ اکبر قدرت اپنی نعمتوں کو چھین لے, ذرا غور سے سن. مغلوں کا حال یہ تھا کہ 200 ڈشیں, اچھا کوئی بات, آواز نہیں جاری, مائک ہاتھ میں لیتے ہیں, درود شریف پڑھ لیں, بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف. زیادہ دیر آپ کو نہیں سنانا ہے, تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. جب ان کو زوال آیا, وہ 200 ڈشوں کے ناشتے کرنے والے بادشاہوں کی نسل کو جب زوال آیا, تو حال یہ تھا ان کا آخری بادشاہ, جس کو دنیا بہادر شاہ ظفر کہتی. حالانکہ بہادر شاہ شرابی تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, وہ عیاش تھا یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن کہہ رہا ہوں باپ داداؤں کے کیے ہوئے جرائم اولاد کو
بھگتنے پڑتے ہیں. باپ داداؤں کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا اولاد بھگتتی ہے اور باپ داداؤں کی اچھائیوں کی برکتیں بھی اولاد کو مل کر کے رہتی ہے. ذرا توجہ کرنا. آج اپنی اولاد کو خوش دیکھنے والوں اگر تاش کے پتے کھیلتے رہو گے, جوا کھیلتے رہو گے, شادیوں میں شراب تقسیم کرتے رہو گے, شادیوں میں خود ناچو گے, نچاؤ گے اور اللہ کی نافرمانی کرو گے, تمہیں بھی تکلیف آئے گی, تمہاری نسلوں کو بھی تکلیف آئے گی. اللہ سے ڈرو, خدا کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو. ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, رسول اللہ کے امتی ہیں. ذرا توجہ تو کرنا. جو باپ دادا کرتے ہیں اس کی گندگی بھی اولاد تک پہنچتی ہے اور جو باپ دادا اچھے کام کرتے ہیں اس کی برکت بھی ان تک پہنچتی ہے. اب ذرا غور فرمائے, ذرا توجہ فرمائے. وہ 200 ڈشوں کا ناشتہ کرنے والوں کی اولادوں کو کون سے دن دیکھنے پڑے؟ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر, اللہ اکبر, جب جیل میں ان کو ڈالا گیا تو بہادر شاہ ظفر نے کہا مجھے ناشتے کی عادت ہے, ذرا ناشتہ تو کرا دو. تو پتہ ہے کیا ہوا؟ 2 بیٹوں کے کٹے ہوئے سر پانی میں ابال کر ان کے سامنے تشت میں رکھے گئے. لو بہادر شاہ ناشتہ کر لو. اور جب آخری مقدمہ بادشاہ لڑ رہے تھے اپنی زندگی کا کورٹ کے اندر, تو بادشاہ کے سر پر جو ٹوپی تھی وہ میلی ٹوپی تھی, کپڑے پھٹے ہوئے تھے, بادشاہ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. دنیا نے یہ عبرت انگیز تماشا دیکھا. اللہ اکبر. 700 سال تک کی جن کی حکومتوں کا سورج کبھی غروب نہیں ہوا, جن کے کر و فر کا عالم یہ تھا. بہنوں کی بھی توجہ, جن کی عورتوں کو دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا, جن کی عورتوں کو شادی میں اور خوشیوں کے موقع پہ بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے. ہاں ہاں, کچھ عورتیں تو مغلوں کی ایسی تھی, روزانہ ان کے نہانے کے لیے ہر دن نیا حمام بنایا جاتا تھا, نیا حوض بنایا جاتا تھا. جب مغلوں کی عورتیں چلتی تھی تو صرف ان کے کپڑوں کو زمین پر وہ نہ لگ جائیں, ان کے دوپٹے اور ان کے دامن کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی. میری بہنوں یاد رکھو, یہ عیاشیاں کی گئی تھی دولت کی بنیاد پر, یہ عیش کیے گئے تھے, خدا کو بھلا دیا گیا تھا. کیا دن دکھایا قدرت نے کہ آخری بادشاہ اس خاندان کا چشم و چراغ, حالانکہ وہ آدمی ٹھیک ٹھاک تھا لیکن لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی کے طور پر جب وہ بادشاہ مقدمہ لڑ رہا تھا, میلی ٹوپی پھٹے کپڑے اس کے بدن پر تھے. اور جانتے کیا تھا؟ اس کے منہ سے کچھ بات نکل رہی تھی, ہاتھ سے کچھ اشارے کر رہا تھا. لوگ کہتے ہیں ہاتھ اور منہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے کیونکہ بادشاہ کو اتنی بھوک لگی تھی کہ وہ جو منہ سے کہہ رہے تھے وہ اشارہ کر نہیں پا رہے تھے. یہ حال دنیا نے دیکھا. اللہ کے بندو, کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال کو بھی اسی طرح زوال پذیر کر دے؟ جب بادشاہوں کو یوں زوال پہ لاتا ہے تو کیا تم عروج کی توقع رکھتے ہو, عروج کی تمنا رکھتے ہو؟ ابھی میں نے کہا کہ باپ دادا نیک ہوتے ہیں تو اس کی بھی برکتیں اولاد کو ملتی, اور پاپی ہوتے ہیں تو اس کی نوسط بھی اولاد کو ملتی ہے. کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک بستی میں گئے تو گرتی ہوئی دیوار کو انہوں نے تعمیر کیا. توجہ ہے, گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے یہی کہا, کیا کہ ان کا باپ نیک تھا. مفسرین کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں 10واں دادا نیک تھا, بعض لوگ کہتے ہیں 14واں دادا نیک تھا, بعض لوگ کہتے ہیں 22واں دادا نیک تھا. مجھے بتاؤ, 22واں دادا نیکی کرے, 10واں دادا نیکی کرے, 14واں دادا نیکی کرے تو نیچے نیچے اولاد تک اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہے. ارے اگر تم بھی نیکی کرو گے تو کیا اللہ اس کی برکتیں تمہیں عطا نہیں فرمائے گا, تمہاری نسلوں کو عطا نہیں فرمائے گا؟ کیا نہیں دیکھتے کسی خاندان میں اتنے ولی کبھی پیدا نہیں ہوئے جتنا مولا علی کی خاندان میں ولی پیدا ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاندان کی خاتون جسے دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا فاطمہ الزہرا کہتی ہے, انہوں نے اتنی نیکی اختیار کی کہ ان کی نیکی کی برکت اللہ قیامت تک ان کی نسلوں کو عطا فرمائے. دیکھ رہے ایک خاتون
کی نیکی کی برکت نے پوری نسل کو جہنم سے بچایا، پوری نسل کو آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک ماں اگر نیک ہو جائے، توجہ، ایک ماں اگر نیک ہو جائے تو قیامت تک اس کے سارے بچے جنتی ہو جائیں۔ توجہ، یہ حدیث ہے، یہ حدیث اہل سنت کی کتب میں ہے کہ فاطمہ الزہرا نے اتنا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم حرام ہو گئی۔ اسی لیے جو عند اللہ سادات ہیں، عند اللہ، اس وقت تک انہیں موت نہیں آئے گی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ عند اللہ کی بات کر رہا ہوں، عند الناس تو بہت ہے، عند اللہ کی علماء سے پوچھنا یہ عند اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ عند اللہ اتنا نازک ہے کہ اس پہ گفتگو کروں تو بہت سارے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو علماء سے پوچھنا کہ عند الناس تو بہت، عند اللہ جو سادات اور جو عند اللہ ہے نا، پھر ان کو دیکھ کر بھی خدا یاد آتا ہے۔ ان کی سادگی جدا ہے، ان کے چہرے جدا ہیں، ان کا انداز جدا ہے، اور بیرگین والوں کو تو کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جا کے میرے مہریرہ کے سرکاروں کی زیارت کرنا۔ ارے آج رونقوں کا یہ عالم ہے تو آل رسول احمدی کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار ابو الحسین احمد نوری کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ حضور اچھے میاں کے دور میں ان کے کردار کی اچھائیوں کا عالم کیا ہوگا کہ وقت کا مجدد کہتا ہے کہ تیرے پلے میں اچھوں کا میاں آیا، وہ اچھے میاں آیا۔ ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ گناہگار، ناموں سے درود شریف پڑھ لیں۔ کیا؟ ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، وہ میرے پلے میں وہ اچھے میاں آیا، اور وہ اچھے میاں کے آیا بلکہ اچھوں کا میاں آیا۔ وہ نیک نام بھی ہے، نیک کام بھی۔ اور بھائیوں، لوگ دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ہمارے اچھے میاں سرکار ایسے تھے کہ لوگوں کو کھلانے کے لیے دسترخوان اتنے دور تک لگاتے تھے کہ لوگوں کی نگاہیں کام کرنا بند کر دیتے۔ یہ ہے سرکار اچھے میاں کی۔ تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اگر اچھے کام کرو گے، سیدہ فاطمہ جیسا تو کوئی اچھا ہو بھی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس اچھی کے لیے کوئی تربیت کرنے والا ایسا اچھا چاہیے کہ جس کے بارے میں دنیا متفقہ طور پہ کہے کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے۔ ارے جب مہریرہ کا اچھا ایسا ہے تو سارے اچھوں کا اچھا مدینے والا اچھا کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ ارے لوگ حسن کی قسم کھاتے ہیں مگر برگین والوں، میرا نبی ایسا ہے کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ فاطمہ الزہرا اچھی کے لیے تربیت کوئی کرنے والا ایسا اچھا چاہیے جسے دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے، اور اب کوئی محمد الرسول اللہ پیدا، اس لیے فاطمہ الزہرا بھی اب کوئی پیدا۔ ارے یہ سیدہ فاطمہ کیا ہے؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن سیدہ کی ولادت ہوئی، جس دن، توجہ کرنا، وہ جب دنیا سے گئی تب تو بہت بلندی تھی، جس دن صرف پیدا ہوئی تھی، توجہ ہے آپ کی، اس لیے کہ آپ نے شادی خانہ آبادی کے ساتھ ذکر شہید کربلا بھی رکھا۔ لیکن ایک مشورہ دوں گا، اگر ہو سکے تو شادی کے موقع پر کربلا کا نام شامل نہ کیا کریں۔ جب کربلا ہو تو شادیاں نہ ہوں، اور جب شادیاں ہوں تو کربلا، اس کا خیال کریں۔
ہاں ذکر امام حسین کر دیجیے، جشن امام حسین کر دیجیے، لیکن اس میں کربلا کس لیے؟ جب کربلا آئے گا تو ہمارے جذبات پھر ہمارے قابو میں نہیں رہتے، اس کا آئندہ خیال رکھنا۔ لوگ جشن شہید کربلا ہی مناتے، میں نے کہا اللہ اکبر، شہیدوں کا کیا جشن ہوتا ہے، یاد منایا کریں، تھوڑا اس پہ توجہ۔ حالانکہ علماء نہیں کرتے ایسے، پبلک ان کے مشورے کے بغیر کرنے لگتے تو ہو جاتا ہے۔ چلیں چھوڑے اس کو، بات کیا کر رہا تھا میں، ورنہ اسی میں بات طویل ہو جائے گی، اس عنوان کو چھوڑ دے بھی۔ کیا کہہ رہا تھا میں کہ جس دن سیدہ کی ولادت، ہماری کتابوں میں ہے کہ پورا مکے کا افق نور سے بھر گیا، اہل سنت کی کتب میں ذمہ داری میری ہے، اور جس دن آپ پیدا ہوئی ہیں اس دن جبریل آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو بھی سلام کہتا ہے اور آپ کی شہزادی فاطمہ کو بھی سلام کہتا ہے۔ جس دن پیدا ہوئی ہے اس دن سلام آیا ہے، غور فرمائیں، جس دن پیدا ہو اس دن عرش سے سلام آتا ہے، یہ سیدہ پاک کی ذات ہے۔ ان جیسا کوئی متقی تو ہو بھی نہیں سکتا، لیکن کم سے کم اگر مائیں اتنی متقی ہو جائے کہ وہ گانا سننے سے رک جائے، وہ سیریل دیکھنے سے رک جائے، وہ فلم دیکھنے سے رک جائے، تو میں کہتا ہوں کہ کم سے کم 1-2 نسل تک تو برکت باقی رہے گی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ماؤں کا تقوی بچوں کو بہت متاثر کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کس طرح بچوں کو متاثر کرتا ہے۔ آج ہماری مائیں جو بچوں کو نہ نمازی بنا پاتی ہے، نہ وضو سکھا پاتی ہے، نہ غسل سکھا پاتی، لیکن ہمارے مرشد، چونکہ مہاراجہ شریف کے قریب میں بیٹھا ہوں تو مجھے اس وقت مہاراجہ یاد آ رہا ہے، مہاراجہ شریف وہاں کے جد اعلیٰ مورث اعلیٰ حضرت میر عبدالواحد بلگرامی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب سبع سنابل شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے، جس کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر کے آپ کو سناؤں کہ ماں کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ دراصل آج جو بچیاں بھاگ رہی ہیں، بچے زانی بن رہے ہیں، بچے شرابی بن رہے ہیں، بچے جواری بن رہے ہیں، اس میں ماں باپ کا بڑا عمل دخل ہے کہ ماں باپ اولاد کی تربیت نہیں کر پا رہے، ماں باپ اولاد کو ٹائم نہیں دے پا رہے، ماں باپ اولاد کو سدھار نہیں۔ بھائیو، سدھرے ہوئے ماں باپ کی اولاد کبھی کبھی بگڑ جاتی ہے، تو جن کے ماں باپ خود بگڑے ہوئے ہوں گے ان کی اولاد کا حال کیا ہوگا؟ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو۔ اور جب یہ اولاد بڑی ہو کر کے غدار بنے گی، دکھی کرے گی، آپ کو تکلیف پہنچائے گی، آپ کو اذیت پہنچائے گی، تب آپ پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت تو پچھتانے سے کام نہیں بنے گا۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا، ایک ذات ہے دنیا کے اندر جسے فرید ملت و دین کہتی ہے، فرد فرید کہتی ہے، فرید العصر کہتی ہے، ان کا نام تھا مسعود، اور ہم لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بابا فرید الدین گنج شکر۔ بابا فرید جیسا ولی سلسلہ چشتیہ کے اندر ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ سرکار غریب نواز نے ان کے بارے میں کہا کہ میرا فرید ولیوں میں شہباز ہے، شہباز۔ اے قطب الدین، تو نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ یہ بابا فرید ہے۔ بابا فرید کے 2 لال ہیں، ایک کو نظام ملت بدین محبوب الہی کہتے ہیں، اور دوسرے کو خود کا جنازہ پڑھانے والا صابر کلیر مخدوم علاء الدین صابر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، خود کا جنازہ جو پڑھائے وہ مرید ہے میرے بابا فرید کا۔ اللہ اکبر، غور کریں، جب مرید کی یہ شان ہے تو بابا فرید کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ بلکہ سرکار قطب الدین کہا کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ قطب تو میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے، تو میں فرید الدین کو پیش کر دوں گا۔ لیکن آئیے اس فرید الدین کو فرید الدین بنایا کس نے ہے؟ فرید الدین کو فرید الدین مدرسے نے نہیں، خانقاہ نے نہیں، فرید الدین کو فرید الدین کس نے بنایا؟ ذرا بابا فرید الدین گنج شکر ابھی 15 سال سے بھی زیادہ کی عمر نہیں۔ کتنی عمر ہے؟ 15 سال سے زیادہ کی عمر نہیں ہے، اس سے کمی ہے۔ ابھی چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے، اس لیے کہ بابا صاحب 15 سال میں تو مرید ہو چکے تھے۔ یہ مرید ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بابا صاحب کے چہرے پہ ابھی داڑھی کے بال نہیں نکلے، ابھی پڑھ رہے ہیں، طالب علمی کا دور ہے، ابھی پڑھائی جاری ہے آپ کی۔ ملتان میں پڑھائی کی، دلی میں پڑھائی کی، بہت پڑھا بابا صاحب نے، اتنا پڑھا کہ اپنے دور کے شیخ الاسلام کہلائے۔ بابا صاحب کو اپنے زمانے کا شیخ الاسلام، اور اپنے زمانے کا شیخ الاسلام تو لوگ کہتے ہیں ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم تو ان کو ان کے بعد کے ہر دور کا شیخ الاسلام مانتے ہیں۔ بابا صاحب نے اتنا پڑھا، 15 سال کی عمر میں بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہو گئے تھے، لیکن یہ اس سے پہلے کی بات ہے، مطلب 15 سال سے پہلے کی بات۔ چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے۔ پیری مریدی کا ذکر سنا،
مرید ہونے کے لیے چلتے 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 بغداد شریف پہنچ گئے. پیر ڈھونڈنے کے لیے بغداد شریف پہنچے. بغداد شریف پہنچے تو وہاں پر ڈنکے بج رہے تھے کس کے؟ شیخ الشیوخ خاتم الاولیاء فی العراق سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے. وہ شہاب الدین عمر سہروردی جس کے بارے میں حضور غوث پاک نے فرمایا شہاب الدین تیرے بعد تجھ جیسا ولی قیامت تک ابھی عراق میں پیدا نہیں ہو سکتا. غوث پاک جس کی ولایت کے بارے میں یہ کہیں کہ تجھ جیسا ولی اب قیامت تک عراق میں پیدا نہیں ہو سکتا. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے بارے میں ان کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر مرید ہونے کے لیے ان کی خانقاہ میں پہنچے تو دسترخوان لگا ہوا تھا. دسترخوان پہ لوگ بیٹھ چکے تھے. جیسے یہ سلام کر کے اندر داخل ہوئے لوگوں نے پوچھا نام کیا؟ کہا میرا نام مسعود ہے. میرا نام کیا ہے؟ فرید ان کا اصل نام نہیں، ان کا نام کیا ہے؟ مسعود. میرا نام مسعود ہے. کیوں آئے ہو؟ ہم مرید ہونے آیا ہوں شیخ سے. اچھا. سرکار شہاب الدین عمر سہروردی نے فرمایا بیٹے مرید وغیرہ کی باتیں بعد میں ہوگی، پہلے کھانا کھا لو. تھکار کیا ہو؟ کھانا کھا. دسترخوان لگا تھا. ایک کنیز آئی اور وہ سب کے ہاتھ دھلا رہی تھی. سب لوگ ہاتھ دھلتے رہے. جب بابا صاحب کی باری آئی میرے بابا کی، سرکار فرید ملت و الدین کی، لوٹے پہ لوٹا لوٹے پہ لوٹا لوٹے پہ لوٹا پانی وہ ڈالتی جا رہی ہے، ہاتھ دھلتے جا رہے، پانی ڈالتی جا رہے، ہاتھ دھلتے جا رہے. جو لوگ کچھ ظاہر بین لوگ تھے ایک دوسرے کو کونیاں مارنے لگے. دیکھو 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 اوقات یہ ہے کیا ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں. اور کس کا ہاتھ ہاتھ میں لینے آئے؟ کس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے آئے؟ شیخ شہاب الدین کے ہاتھ. ان سے مرید ہونے آئے. حیثیت یہ کہ ہاتھ نہیں دھو سکتے اور مرید ہونا ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے. اس لیے کہ لوگ بہت جلدی میں فیصلے کرتے ہیں نا. کبھی کبھی اپنی محفلوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی مقرر بیچارہ تھوڑا سا کچھ کوئی بات اس کی زبان سے کچھ نکل جائے تو لوگ فوراً کونیاں مارنے لگتے، اشارے کرنے لگتے. اللہ کے بندو انسان کی حقیقت پر نظر رکھو. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کا کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا، اس کو ہاتھ دھونا نہیں آتا، مرید ہونے آیا. کھانا ہو گیا. کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلایا گیا جیسے نارمل سب نے ہاتھ دھلے انہوں نے بھی نارمل دھل لیا. ارے کھانے سے پہلے تو ہاتھ صاف ہوتے ہیں، کم پانی میں ہاتھ دھلا جاتا ہے. کھانے کے بعد ہاتھ بھر جاتے ہیں، زیادہ پانی لگتا ہے. لیکن یہ عجیب بندہ ہے، اتنے لوٹے پہ لوٹے گنوا دیے اور کھانے کے بعد مختصر میں ہاتھ دھل لیا. لیکن کچھ سمجھ پائے کچھ نہیں سمجھ پائے. لیکن جو سب سمجھ گیا وہ روشن ضمیر سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی تھے. آپ نے فوراً پردہ اٹھانے کی کوشش کی. کہا شہزادے ایک بات بتاؤ، مرید ہونے آئے ہو، آپ کو ہاتھ دھونا نہیں آتا؟ آپ نے اتنا پانی ضائع کر دیا. کیا تمہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ اتنا پانی ضائع کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے؟ تو بابا فرید نے کیا کہا پتہ ہے؟ سرکار اگر گستاخی معاف ہو تو جواب دوں. کہا بالکل دو. کہا جب میں ہاتھ دھل رہا تھا تو آپ کی کنیز کے چہرے پر نظر پڑ گئی اور اس کی پیشانی پہ لکھا تھا کہ یہ جہنمی ہے. تو میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا، اس کی تقدیر دھل رہا تھا. اور جب تک تقدیر نہیں دھلی میں پانی بہاتا رہا. میں سوچا کہ اتنے بڑے ولی کی خانقاہ میں خدمت کرنے والی کنیز بھی جہنم میں جائے گی، تو میں ہاتھ نہیں تقدیر دھل رہا تھا سرکار. تب لوگوں کو پتا چلا کہ جسے ہم بچہ سمجھ رہے کہ اس کو ہاتھ دھلنا نہیں آتا، یہ لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر بھی دھلنے کی طاقت رکھتا ہے. تب بابا شہاب الدین نے فرمایا بابا مسعود تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے، تم جیسے بندے کو تو میرے بھائی قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کا مرید ہونا چاہیے. جاؤ اس کے پاس تمہارا حصہ ہے. اتنا سننا تھا. لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. اور پھر بابا فرید سے پوچھا ارے تم ابھی مرید بھی نہیں ہوئے، یہ مقام تم کو کیسے ملا؟ تو بابا صاحب فرماتے ہیں یہ میری ماں کی تربیت کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے. بھائیو یہ ماں باپ
ماں باپ یہ ہیں، اور آج کل کے ماں باپ نہ کلمہ سکھا سکتے ہیں، نہ کھانا سکھا سکتے ہیں، نہ وضو سکھا سکتے ہیں، نہ نماز سکھا سکتے ہیں۔ بس جاتے جاتے اتنا ہی کہہ جاؤں، اللہ پاک کو گناہ پسند نہیں ہے۔ جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس سے نعمت چھین لیتا ہے۔ اگر اچھی آواز والا نافرمانی کرے گا، آواز چھن جائے گی۔ اچھی صحت والا نافرمانی کرے گا، صحت چھن جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ بڈھے ہو کر بھی وہ طاقتور رہتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل۔ ایک بزرگ تھے حضرت جنید بغدادی کے دور میں، اور ایک بڈھا تھا جنید دونوں کا واقعہ سن لے آخری میں۔ ایک بڈھا بغداد کے بازار میں بھیک مانگ رہا تھا، کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دے رہا تھا۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، جب جوانی میں خدا کی نافرمانی کرو تو اللہ بڑھاپا اتنا دردناک دیتا ہے کہ لوگ موت مانگتے ہیں تو اللہ ان کو موت بھی نہیں دیتا۔ اس لیے جوانی میں پاپ مت کرو، اگر کر چکے ہو تو توبہ کر لو۔ ہم سب سے چھپ سکتے ہیں، رب سے نہیں چھپ سکتے۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں، خوبصورتی پہ اتراؤ مت، جو اللہ دینا جانتا ہے چھیننا بھی جانتا ہے۔ جب عورتیں پاپ کرتی ہیں جوانی میں تو اتنا دردناک بڑھاپا آتا ہے، بھیک بھی مانگے تو بھیک نہیں ملتی۔ اللہ سے ڈرو، توبہ کرو۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے بغداد کے بازار میں، کوئی اس کو بھیک نہیں دیتا۔ سرکار جنید بغدادی کے مریدوں نے کہا، سرکار بغداد اتنا بے وفا ہو گیا، بغداد اتنا بے مربت ہو گیا آپ کی موجودگی کے باوجود کہ ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا۔ تو سرکار سید الطائفہ جنید بغدادی نے فرمایا، بیٹو اس بڈھے نے جوانی میں بہت پاپ کی ہوں گے، اسی لیے آج اس کو کوئی بھیک دینے والا ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ ہاں جوانی میں بڑا پاپی تھا، اور بڑھاپا اتنا دردناک ہے کہ گھر سے نکال دیا گیا، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں اس کا۔ حالانکہ سب بڈھے ایسے نہیں ہوتے اور سب مصیبت زدہ بھی ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایک بات ہے، حکم اکثریت کا بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، چند ایک لوگ اگر نیک ہو کر کے بھی مصیبت آئے، اللہ ان کو آزمانا چاہے تو ایک الگ میٹر ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ جیسے ہر بیمار پاپ کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتا۔ ایوب علیہ السلام تو معصوم تھے، لیکن کتنے بیمار پڑے، تو وہ درجات کی بلندی کے لیے تھا۔ ٹھیک، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا تو معاذ اللہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بگڑا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ تو سب کو ایک لکڑی سے مت ہانکیے گا، لیکن حکم اکثر کا بیان ہوتا ہے، اتنا یاد رکھنا۔ ٹھیک، تو جنید بغدادی سرکار نے فرمایا جوانی میں اس نے پاپ کیے ہوں گے، اس لیے اس کو بڑھاپا اتنا دردناک آیا کہ کوئی بھیک نہیں دیتا۔ تحقیق کی گئی تو ویسے ہی نکلا۔ اور اسی دور میں ایک بزرگ تھے، 100 سال کی عمر میں بھی جوان تھے، یعنی عمر 100 سال کی ہو گئی لیکن بالکل طاقت پر فٹ تھے، چہرے پر بھی جوانی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، بابا 100 سال کی عمر میں بھی آپ کی جوانی نہیں گئی، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے جوانی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچایا تو اللہ نے مجھے بڑھاپے کی تکلیف سے بچا لیا۔ یہ ہے نیکیوں کی برکت۔ اس لیے ماشاءاللہ شادی کے موقع پہ محفل ہے، میں اہل برگین سے اور جہاں سے بھی لوگ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں، شادی ایسے کرو کہ لگے کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے۔ اس میں ڈھول نہ ہو، میوزک نہ ہو، ڈی جے نہ ہو، تاش کے پتے نہ ہو، نعت کی۔ اب لوگ یہ بھی کرتے ہیں، ایک دن جلسہ کرائیں گے، یہ بھی فیشن ہو گیا، ایک دن نعتیہ محفل کرائیں گے، یہ بھی، پھر ڈی جے بھی بجائیں گے بعد میں لوگ ہم لوگوں کو فون کر کے کہتے ہیں آپ تو وہاں شادی میں آئے تھے، وہ ڈی جے بجا رہا تھا، ہمیں تھوڑی پتا کہ اس کا فلان ڈی جے کا تھا۔ لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب اللہ رسول کا ذکر کرتے ہو ڈی جے مت بجاؤ، ناچ گانا مت کرو، پرسنل لائف کے اندر دین لاؤ۔ دیکھو دین کی بہت برکت ہے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو بھی دین پہ قائم رکھے، ہمیں بھی دین پہ قائم رکھے، شریعت پہ قائم رکھے، ورنہ یاد رکھنا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اللہ پکڑ کرتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔
فرمائیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اتنی گرمی میں بھی اتنی دیر تک آپ پریشان بیٹھے رہے، مجھے سنتے رہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس بیٹھنے کا آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے، آپ کی محبتوں کا بیرگن والو اللہ آپ سب کو بہتر اس کا بدلہ عطا فرمائے کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا اتنی گرمی میں بھی، حالانکہ اتنی گرمی میں کوئی بیٹھتا اٹھتا نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ اس محبتوں کا صلہ آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے، دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔